السلام علیکم ناظرین، میں ریحان عبداللہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے یوٹیوب چینل جرنی دا ورلڈ میں۔ آج ہم دیکھیں گے ڈھاکہ کا ایک قدیم اور تاریخی مقام لال باغ قلعہ، جو ایک نامکمل مغل قلعے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز سن 1678 میں مغل بادشاہ اورنگزیب کے بیٹے شہزادہ محمد اعظم شاہ نے کیا، لیکن کچھ سیاسی وجوہات کی بنا پر اسے دہلی واپس جانا پڑا اور تعمیر کا کام درمیان میں ہی رک گیا۔ بعد میں صوبہ دار شائستہ خان میں تعمیر کا کام جاری رکھا، لیکن جب اس کی بیٹی پری بی بی کا اچانک انتقال ہو گیا تو اس نے قلعے کو منحوس سمجھ کر اس کی تعمیر مکمل کیے بغیر روک دی۔ اسی لیے لال باغ قلعہ آج بھی ایک نامکمل قلعے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آئیے ناظرین، ہم لال باغ قلعے کے کچھ آثار قدیمہ اور تاریخی طرز تعمیر کو دیکھتے ہیں۔ پری بی بی کا مقبرہ، 3 گنبدوں والی قدیم مسجد، بیٹھک، غسل خانہ، تالاب، آبی ذخیرہ اور فوارے، خفیہ سرنگ، مرکزی دروازے، ٹکٹ کاؤنٹر اور داخلے کا راستہ۔ ناظرین، لال باغ قلعہ میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے نظر پڑتی ہے ایک عظیم الشان مغلیہ طرز کے داخلی دروازے پر، جو تاریخ کی خوشبو سے لبریز ہے۔ اس دروازے کو پار کرتے ہی سامنے پھیلا ہوا سبزہ باغ دکھائی دیتا ہے، اور اس باغ کے بیچ میں نظر آتا ہے سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا ایک خوبصورت مقبرہ۔ یہ ہے پری بی بی کا مقبرہ، ایک ایسی نشانی جو محبت، درد اور ورثے کی علامت ہے۔ پری بی بی صوبہ دار شائستہ خان کی بیٹی تھیں۔ مورخین کے مطابق وہ محض 18 برس کی عمر میں ڈائریا یا ہیضے جیسی کسی آبی بیماری میں مبتلا ہو کر انتقال کر گئیں۔ ان کی اچانک موت شائستہ خان کو گہرے دکھ میں مبتلا کر دیتی ہے، اور قلعے کے وسط میں وہ اپنی پیاری بیٹی کے لیے یہ خوبصورت اور مقدس مقبرہ تعمیر کرواتے ہیں۔ اس مقبرے کے نیچے ہے پری بی بی کی اصل قبر، اور اوپر سنگ مرمر سے مزین ایک عالی شان عمارت۔ البتہ یہاں صرف پری بی بی کی قبر ہی نہیں، بلکہ شائستہ خان کی ایک اور بیٹی، ان کے وفادار سپاہی خدا بندے گار مرزا بنگالی کا مزار اور 2 نامعلوم بچوں کی قبریں بھی موجود ہیں۔ اس مقبرے کے ارد گرد پورے قلعے میں ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی ہے۔ پری بی بی کی موت کے بعد شائستہ خان اس قلعے کو منحوس سمجھ کر اس کی تعمیر کا کام مستقل طور پر بند کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قلعہ آج بھی ایک نامکمل قلعے کے طور پر موجود ہے، جس کی ہر اینٹ تاریخ کی ایک گواہی سناتی ہے۔ ناظرین، پری بی بی کے مقبرے کے بالکل برابر میں واقع ہے ایک چھوٹی مگر نہایت خوبصورت مسجد، جو لال باغ قلعے کی فن تعمیر کی شان و شوکت کی ایک نمایاں علامت ہے۔ یہ مسجد مغلیہ طرز پر تعمیر کی گئی ہے، جس کے 3 گنبد اور 2 چھتوں والے ڈیزائن کو نہایت مہارت سے بنایا گیا ہے۔ مغربی جانب قبلہ کی سمت رہنمائی کرنے والا محراب اور اس پر کندہ نقش و نگار اس مسجد کو مزید دلکش بنا دیتے ہیں۔ سفید اور سرخی مائل اینٹوں کے ساتھ مغل فن تعمیر کی جھلک اس پورے ڈھانچے کو ایک روایتی روپ عطا کرتی ہے۔ مسجد کا اندرونی حصہ اگرچہ چھوٹا ہے، لیکن یہاں آج بھی نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ صرف ایک مذہبی مقام نہیں، بلکہ اس دور کے فن تعمیر اور مسلم ورثے کی ایک زندہ یادگار ہے۔ ناظرین، اب ہم دیکھیں گے لال باغ قلعے کے مشرقی جانب واقع 2 منزلہ ایک حمام خانہ، جو مغلیہ دور میں شاہی خاندان کے لیے ایک عالی شان غسل خانہ کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا، جہاں گرم اور ٹھنڈے پانی کے لیے الگ الگ انتظام تھا۔ اس حمام خانے کے اندر ایک چھوٹا سوئمنگ پول ہے، جو اس دور کے اعلیٰ طبقے کی طرز زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ نچلی منزل میں پانی کا ذخیرہ کرنے کا کمرہ، پانی گرم کرنے کا کمرہ اور نکاسی آب کا نظام تھا، جبکہ اوپری منزل میں نہانے کا کمرہ، آرام گاہ اور کپڑے تبدیل کرنے کے لیے علیحدہ کمرہ موجود تھا۔ اندرونی حصے میں ماربل پتھر کا فرش، پانی کے بہاؤ کے لیے محرابیں، ہوا کی آمد و رفت کے لیے سوراخ اور دیواروں پر نفیس نقش و نگار اس حمام خانے کو فن تعمیر کے لحاظ سے نہایت منفرد بناتے ہیں۔ یہاں بیٹھنے کی جگہ، خوشبو رکھنے کے لیے چھوٹی کوٹری اور گلاب کے عرق کے استعمال کا قدیم طریقہ موجود تھا، جو شاہی خاندان کی عیش و عشرت کی علامت ہے۔ یہ صرف نہانے کی جگہ نہیں، بلکہ سکون، آرام اور خوبصورتی کی دیکھ بھال کا ایک مرکز تھا۔ ناظرین، حمام خانے کے بالکل مشرقی جانب واقع ہے ایک بڑے سائز کا حوض، جو لال باغ قلعے کے پانی کی فراہمی کا ایک اہم حصہ تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ حوض 1780 کے آس پاس شائستہ خان کے دور میں کھدوایا گیا تھا۔
یہ حوض بنیادی طور پر حمام خانہ، پھولوں کے باغ اور دیگر تعمیرات کو پانی فراہم کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ ایک قدرتی ٹھنڈک کے نظام کا بھی حصہ تھا، جہاں پانی محفوظ رکھا جاتا اور ضرورت پڑنے پر گرم پانی ملا کر استعمال کیا جاتا۔ حوض کے چاروں طرف سیڑھیاں، بیٹھنے کی جگہ اور سجے ہوئے راستے تھے، جو شاہی خاندان کی آرام گاہ کے طور پر بھی استعمال ہوتے تھے۔ موجودہ وقت میں یہ حوض تقریباً خشک ہو چکا ہے، تاہم اس کی موجودہ حالت اور سائز سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کسی زمانے میں کتنا فعال اور اہم تھا۔ اس حوض کے گرد آج بھی شاہی محل کی روزمرہ زندگی کی ایک جھلک محسوس کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، لال باغ قلعے کے اندر واقع ہے ایک پر اسرار خفیہ سرنگ، جس نے تاریخ میں بے شمار کہانیوں اور خیالات کو جنم دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سرنگ ایک جانب ڈھاکہ کے باہر تک پھیلی ہوئی تھی اور جنگ کے دوران فرار کے راستے کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ موجودہ وقت میں یہ سرنگ حفاظتی وجوہات کی بنا پر مستقل طور پر بند کر دی گئی ہے، تاہم اس کا داخلی راستہ اب بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ سرنگ کے بالکل پاس موجود ہے ایک قدیم آبی ذخیرہ، جہاں استعمال کے قابل پانی جمع رکھا جاتا تھا۔ یہ پانی قلعے کے مختلف حصوں میں فراہم کیا جاتا تھا، خاص طور پر حمام خانہ اور پھولوں کے باغ میں۔ اس کے علاوہ لال باغ قلعے کے باغ میں موجود تھیں دلکش فوارے، جو اس دور کی شاہی عیش و عشرت کی علامت تھے۔ ان فواروں کا پانی آبی ذخیرے سے مخصوص نالیوں کے ذریعے بہتا تھا، جو ایک طرف ٹھنڈک اور دوسری طرف خوبصورتی میں اضافہ کرتا تھا۔ اگرچہ اب یہ تمام ڈھانچے کافی حد تک تباہ ہو چکے ہیں، لیکن تاریخ کے صفحات میں ان کی اہمیت آج بھی برقرار ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو میرے چینل جرنی دا ورلڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اگلی ویڈیو کی تازہ معلومات سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔